الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له لا معاون له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى على رسوله وعلى وآل بیتہ والناس اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلینا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جس رستے جو سنت مصطفیٰ دی مہکاوے جس رستے جو سنت مصطفیٰ دی مہکاوے اس رستے تے چلنا چاہیے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ڈرنا چاہیے
دوستوں بزرگوں معاذ مخلصین مواہدین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین سامعین، جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر تین چیزاں دا ذکر ہے۔ ایک ذکر اور دوسرا ہے شکر اور تیسرا ہے کفر۔ ذکر، شکر اور کفر، تینوں چیزاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں۔ فرمایا ذکر بھی اللہ کا کر، شکر بھی اللہ کا ادا کر، اور اللہ کی ذات نال کفر نہ کر، او دا انکار نہ کر، او دی نعمت دی نہ شکری اور نہ قدری نہ کر۔ انسان دی زندگی دے اندر مشکل ترین مرحلے بھی تین آتے ہیں۔ ایک مرحلہ اگر بندے کا کوئی پیارا دنیا تو فوت ہو جائے، اُدا والد، اُدا بھائی، اُدی والدہ، اُدی بہن، اُدا ماموں، اُدا چاچو، اُدا کوئی عزیز و اقربا چوہے یا دوست و احباب چوہے، جدوں او دنیا تو ٹر جائے، اُدا صدمہ، اُدا دکھ، اُدی پریشانی بندے نو آتی ہے۔ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور دوسرا مشکل مرحلہ ادوں ہوتا ہے جدوں بندے دا کاروبار ٹھپ ہو جائے، بندے دی دکان، ادا کاروبار، ادا مال، ادی جائیداد، ادا نقصان ہو جائے۔ ایک انسان دے مشکل مرحلہ ہے۔ اور تیسرا جدوں بندہ بیمار ہو جائے، صحت بندے دی نہ رہے، تندرستی نہ رہے، بیماری آ جائے، یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ بولیا، فرمایا ہے تینوں مرحلے اگر کوئی تیرا پیارا فوت ہو جائے، او دا دکھ پہنچے، تے اس مرحلے کے اندر بھی یاد نہیں کر اللہ۔ نمبر دو، اگر تیرا کاروبار، تیری جائیداد، تیرا مال ختم ہو جائے، نقصان پہنچ جائے، تینوں ایک پریشانی پڑے، یہ بھی یاد کروں گا۔ اور اگر تیرے سے بیماری آ جائے، بیماریاں یا پریشانیاں اور ٹینشن آ جائیں، اس بیماری کی حالت کے اندر بھی یاد کروں گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر انسان کی زندگی کے اندر اچھے مرحلے بھی تھے، اور دی خوشحالی کے مرحلے بھی تھے، یہ ہوتے ہیں جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ ایک تسینہ اگر بندے کا کوئی پیارا فوت ہو جائے، او دا دکھ تے خوشحالی تے خوشی دا موقع ہے کہ اگر کوئی اولاد بندے کو مل جائے، بندے دی آنکھ کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، بندے کو اولاد دی نعمت مل جائے۔ دوسرا، بندے کو اللہ تعالیٰ مال دولت کے کاروبار کا نواز دے۔ تیسرا، بندے کو اللہ صحت و تندرستی دے۔ اے تین مرحلے ہی بندے کی زندگی میں خوشحالی دے۔ فرمایا انہاں تینوں مرحلے کے اندر شکر ادا
تندرستی دیتی ہے تا اللہ دا شکر ادا کر. تیسری چیز ہے کفر. انسان کی زندگی کے اندر ایک تین مرحلے ایسے ہیں کہ بندہ کفر دی عادت کی وہ کس طرح مثلا بندے اولاد نہ ملے تا خطرہ ہے کہ کسی در بازار دے جا کے ٹھوکرا کھا کے اللہ دے در کو چھوڑ کے کسی زندہ کوڑ کسی مردہ کوڑ کسی چھوٹے کوڑ کسی بڑے کوڑ کسی قبر دے کسی حجر دے کسی شجر دے کسی چادر دے کسی کنڈی دے کسی جھڈی دے کسی زندہ یا مردہ کوڑ او دے ایمان دے جامن تک خطرہ ہے کہ وہ آیا اللہ دی ذات کو چھوڑ کے کسی غیر دے تم تے جا کے اولاد ممن جا جائے کہ اپنے رب دے چوکھٹ ہوتے آ کے بیٹھا ہے. ایک مرحلہ مسئلہ یا اولاد مل دے تو پھر بھی ازمائش ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے اولاد دے ناز دے مان دے فخر دے اندر اللہ کی نعمتاں دی ناشکری کر جائے. کاروبار میں مال کر گیا دکانداری ختم یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ بندہ اپنا کافر نہ ہو جائے کفران نعمت کے اندر اکیلا چلا جائے. لوگ ایسے چلے بھی کون دن دن اس موقع کو کہ یہ کوئی اللہ پاک معاذ اللہ بس میں بھی نقصان دینا سی کہ میری اولاد بھی نہ رہی ہوں میرا کاروبار بھی نہ رہا اور میرے کو کوئی گاہک نہیں کوئی میری مال مر گیا میری ساری جائیداد میرا کاروبار اللہ اسی معاذ اللہ ملے ساڈے بندہ اس موقع تے بھی کوئی کفر والا جملہ بول سکتا ہے مشکل مرحلہ ہے. اور بیماری کے حالت کے اندر یہ بندے تے آزمائش آ جاتی ہے کہ لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کے غیروں دے کول اور کچھ نہیں جا کے کوئی تویز دھاگا کوئی منتر کوئی جنتر کوئی ٹونا کوئی دام نجائز شرکیہ طور پہ جا کے جادو ٹونے کے اندر جا کے اپنا ایمان نہیں خراب کر لیا. جادو کرنا کفر ہے جادو کروانا کفر ہے جادو کرنا والا کافر ہے. کسی ایسے موقع سے وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے کہ نہیں کافر تو نہیں ہو جا یہ بھی مشکل مرحلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر تینوں چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونِ. لوگو فَاذْكُرُونِي منو یاد کرو أَذْكُرْكُمْ میں تانوں یاد کراں گا وَاشْكُرُونِي میرا شکریہ ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونِ تے میری ناشکری نہ کرو میری ناقدری نہ کرو میرے نال کفر. ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ذکر کا تین معنی کا ایک کہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اور پھر اللہ دی ہاں دعا کرنا. اس صورت کے اندر بندہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ پڑھاؤ میں قرآن پاک کے چند ایک مقام کے سامنے رکھتا جتنے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتے ہیں ذکر کرتے میرا شکر کرتے میرا اور میرے نال کفر نہ کر میریاں دتیاں نعمتاں استعمال کر ذکر کر میریاں نعمتاں استعمال کر شکر کر اور میریاں نعمتاں کھا کے استعمال کر کے نہ شکر نہ کر نہ قدری نہ کر کفر نہ کر میرا لے کے میرا کھا کے میرے نال شریک کرنا ہے میرا کھا کے میرے نال کھا کے میرے بندے کو قابل آنا ہے میرا استعمال کر کے پھر میرا ہی کسی غیر کے دار کو لگانا ہے. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو پوری وضاحت میں سمجھاتے ہیں. میرا بے نیاز پروردگار اپنے نبی امام الانبیاء پیغمبر امام الرسل پیغمبر عادی سبل پیغمبر فخر الرسل بدر الدجا شمس الضحیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام اس میں گرامی آئے درود محبت نال پڑھنا ہے ذوق نال پڑھنا ہے شوق نال پڑھنا ہے تے کج کے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر محفل وچ
شکر ادا کر
اچھی آواز نہ کہے اور گھٹ کے کہے اللہ اکبر اللہ توجہ میری وال کرنی ہے موضوع بڑا لمبا سیٹ دیا لیکن فقط مختصر توجہ میری وال اللہ اکبر اللہ اللہ کہتے ہیں میری نعمتاں کھا میری نعمتاں استعمال کر کہ میرا ذکر کر میرا شکر کر میرے سامنے سجدہ کیتا کر اللہ اکبر اللہ اے مقام اللہ تعالیٰ کہ اپنی نعمتاں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما دیں اے کائنات والو لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اے کائنات والو یہ پانی اتار کر میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میں دے رہا ہوں فلولا تشکرون تم شکر کیوں نہیں کرتے تم میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتے پتہ چل گیا ہے مانگت میں پاس یہ توجہ کرنا یہ میرے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں میں اس لیے تھوڑی سی اردو بول رہا ہوں توجہ میری طرف کرنا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کر کے شکوہ کر رہے ہیں اے کائنات والو میرا استعمال کر کے میرے نعمتیں استعمال کر کے پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے اب دے تو اللہ رہا ہے ادھر سے اللہ روزیاں دے رہا ہے ادھر سے اللہ کھانے کا انتظام کر رہا ہے جب باری آگی دیکھ پکانے کی جب باری آگی خرچ کرنے کی جب باری آگی دودھ بانٹنے کی اب جا رہا ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر کہتا میں داتا دربار پہ جا رہا ہوں وہاں دیکھ پکاؤں گا میں پاک پتک شریف جا رہا ہوں وہاں دیکھ پکاؤں گا میں اس دربار پہ جا رہا ہوں میں میاں خیر محمد دربار پہ جا کے دودھ بانٹ کے آؤں گا میں ادھر جاواں گا استعمال اللہ کر رہے ہیں اور غیروں کے جا کے اپنی جبینہ جھکانا ہے اپنی جا کے نظر نیاز دینا ہے اٹھے گٹے پکڑے چھترے سپاہ پہ کرتا ہونا ہے اللہ کا کہا کہ غیروں کے سامنے جا کے جھک دے کچھ خیال پہ کرنا اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور مشرکوں کی بات کی ہے جو اللہ کی ناشکری کیا کرتے تھے فرمایا ایک بندہ ہے ایک انسان ہے اس بندے کو اولاد کی ضرورت ہے اس بندے کے پاس اولاد کوئی نہیں اب دونوں اللہ کے سامنے دعا کرنے لگ گئے آؤ میرے سامنے نام پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کا ذکر کر رہے ہیں جس بندے کے پاس اولاد کوئی نہیں اب میاں بیوی دونوں اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے خامد بھی دعا کر رہا ہے بیوی بھی دعا کر رہی ہے اور کیا کہتے ہیں اللہ
دوسرے کو بنانے لگ جاتا ہے شریک فتعال اللہ عما یشرکون فرمایا اللہ تعالیٰ اس شرک نہ فرمایا باقی بلند و بالا ہے اللہ کو دنیا تسی اللہ دے سمی تسماں کر رہے ہو جو اللہ دے نال لوگاں کو شریک بنا رہے ہو فرمایا ہونا سکینہ تو باقی وہ بالکل مبرہ اور صاف ہے اللہ وعدہ لا شریک ہے ولا شریک اللہ دا ذکر کر اللہ دا شکر کر اولاد ملے تامی اللہ دا شکر کر اولاد کوئی نہیں تامی اللہ دا شکر کر ہاں بیماری آئی ہے تامی اللہ کو یاد کر تندرستی ملی ہے تامی اللہ دا شکر کر ہاں تیرا کاروبار تھک گیا اللہ کو یاد کر کاروبار بڑھ گیا اللہ دا شکر کر اور اللہ نا شکر نہ کیتا کر اللہ نا کفر نہ کیتا کر اللہ دی نعمت استعمال کر کے اور غیروں کے سامنے نہ جا کے جھکیا کر اللہ اکبر اللہ اور نہ میرے نبی نے کیویں شکر کیتا ہے میرے نبی نے اللہ کو کیویں یاد کیتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ذات بھی رب کو یاد کرتے ہیں سارا دن بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر کیا کرتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سونیا اگر تیری مرضی ہوئے میں باقی کے پتھار کو سونے کا بنا دیا میں تیرے سونے دے محلات دے دیا میں تیرے سونے دے پہاڑ دے دیا اگر سونیا تیری مرضی ہوئے میں تیرے مال و دولت دے نواز دیا اگر تیری خواہش ہوئے اللہ دے پاؤں میں بر کہنے اللہ اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اے اللہ منو توفیق دے میں تیرا ذکر کرا اور تیرا شکر کرنا اے اللہ منو توفیق دے منو ایک دن ملے تے ایک دن نہ ملے ایک دن میرے پاس ہوئے ایک دن نہ ہوئے اے اللہ ایک دن تو میرے کو کھانا ہوئے ایک دن تو میرے کو کھانا نہ ہوئے ایک دن تو میرے کو راشن پانی ہوئے ایک دن تو نہ ہوئے جس دن ہو جس دن نہ ہوئے اس دن تیرے یاد کرا جس دن میرے کو ہوئے اس وقت تیرا شکر ادا کرا اس وقت میں تیرا شکر ادا کرا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ او نبی ہے تے نبیوں دا نبی ہے اے کوئی عام نبی تے نہیں نا اے او نبی ہے جس نبی دی سیرت بھی اعلیٰ جس نبی دی بصیرت بھی اعلیٰ جس نبی دی طریقت بھی اعلیٰ جس نبی دی امامت بھی اعلیٰ جس نبی دی امامت بھی اعلیٰ جس نبی دی امانت دیانت شرافت و صداقت بھی اعلیٰ جس نبی دی قوت طاقت بھی اعلیٰ جس نبی دا مزاج بھی اعلیٰ جس نبی دی معراج بھی اعلیٰ جس نبی دا علاج بھی اعلیٰ جس نبی دی اسراج بھی اعلیٰ جس نبی دی اصحاب بھی اعلیٰ جس نبی دی کتاب بھی اعلیٰ جس نبی دا خطاب بھی اعلیٰ جس نبی دا صدیق بھی اعلیٰ صدیق دی صداقت بھی اعلیٰ جس نبی دا فاروق بھی اعلیٰ فاروق دی عدالت بھی اعلیٰ جس نبی دا عثمان بھی اعلیٰ عثمان دا حیا بھی اعلیٰ جس نبی دا علی بھی اعلیٰ علی دی شجاعت بھی اعلیٰ جس نبی دا ابی بھی اعلیٰ ابی دی قرات بھی اعلیٰ جس نبی دا عبداللہ بن عباس بھی اعلیٰ ابن عباس دی تفسیر بھی اعلیٰ جس نبی دا عبداللہ بن مسعود بھی اعلیٰ اس دی فتاحت بھی اعلیٰ جس نبی دا بلال بھی اعلیٰ اس دی اذان بھی اعلیٰ جس نبی دا سفر بھی اعلیٰ
آلہ، اس نبی دا قومہ بھی آلہ، اس نبی دا جلسہ بھی آلہ، اس نبی دے عینین بھی آلہ، اس نبی دے عزنین بھی آلہ، اس نبی دے حالین بھی آلہ، اس نبی دے بالین بھی آلہ، اس نبی دے مرفقین بھی آلہ، اس نبی دے شبتین بھی آلہ، اس نبی دے شہدین بھی آلہ، اس نبی دے حسنین بھی آلہ، اس نبی دی محنت بھی آلہ، اس نبی دی طاقت بھی آلہ، اس نبی دا مکہ بھی آلہ، اس نبی دا مدینہ بھی آلہ، اس نبی دا صبر بھی آلہ، اس نبی دا حضر بھی آلہ، اس نبی دی زور بھی آلہ، اس نبی دی اثر بھی آلہ، اس نبی دی مغرب بھی آلہ، اس نبی دی شان بھی آلہ، اس نبی دی فجر بھی آلہ، اس نبی دا چلنا بھی آلہ، اس نبی دا بیٹھنا بھی آلہ، اس نبی دا سونا بھی آلہ، اس نبی دا ہنسنا بھی آلہ، اس نبی دا رونا بھی آلہ، اس نبی دی دنیا بھی آلہ ہے، جنت اس نالو آلہ والا نعرہ رسالت، نعرہ محمد مصطفیٰ، مفتی عظمت اللہ تعالی صاحب نعرہ مارا مار جواب دیو کہ اگر انہوں بول کے نعرہ مار ہی رہے ہیں کہ کوئی اٹکل تسی سے کلو مار نعرہ مار نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان عظمت قرآن، اللہ اکبر، او پیغمبر عظیم و شان پیغمبر رات نو بھی اپنے رب نو یاد کرتا ہے، دن نو بھی اپنے رب نو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی اور کیا ہے معاذ اللہ دے حضور دعا کیتا کر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ توفیق دے میں تیرا ذکر بھی کرتا رہا تے تیرا شکر بھی ادا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ دا ذکر بھی کر تے اللہ دا شکر بھی ادا کر تے او دے نال نہ شکری نہ کفر نہ کفری نہ کر، او دی نہ قدری نہ کر، او دے نال کفر نہ کر، اللہ دی نعمتاں استعمال کر کے پھر نہ شکرانہ بن، شکر گزار بندہ بن۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک دے برم پڑ گیا ہے، آپ دے پاؤں سوج جاندے ہیں، آپ دے پاؤں دے برم پڑ گئے ہیں، حتیٰ کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ تسی اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے اگلے پیلے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ تھوڑے سمیتے گناہ کوئی نہیں، تسا اتنی بہت عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ اللہ نے منو نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت دے تاج بنائے نے، اللہ نے منو علم دیتا ہے، اللہ نے منو علم دیتا ہے، اللہ نے منو بلندیاں دیتیاں نے، اللہ نے منو تقوی دیتا ہے، اللہ نے اتنے اتنے میرے اتے انعام ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ اے مانگر دے بازیو پتہ چل گیا جس بندے اتے اللہ دیاں زیادہ نعمتاں انہوں اتنے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیتا ہے، جتنا زیادہ اللہ دا انعام ہوئے اتنی زیادہ اللہ دا شکر کرتا جاوے۔ اگر اللہ مان دیتا پیا ہے تے اللہ دے راستے خرچ کر، اگر اللہ نے اولاد دیتی ہے کہ اپنی اولاد نو نیک کماں تے لا اور انہاں نو دین دی تربیت انہاں دی کار اور دین دی تعلیم دے، اگر اللہ نے صحت دیتی ہے، اللہ نے تندرستی دیتی ہے، پھر اپنی جوانی نو خرچ کر تے نیکی دے کماں تے کیتا کر، نماز پڑھیا کر اور سننا اللہ دا تذکرہ، اللہ دا ذکر، اللہ دا شکر، یہ تین طریقہ دے نال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شکر بالجنان، ایک شکر باللسان، ایک شکر بالارکان۔ توجہ میرے ول کرے ہے، تین طریقہ دے نال شکر ادا کیتا جاتا ہے، ایک شکر بالجنان اور دوسرا شکر باللسان اور تیسرا شکر بالارکان۔ اپنے دل نال بھی شکر ادا کر رب دا، اپنی زبان نال بھی شکر ادا کر رب دا، اور اپنے ارکان نال بھی، اپنے عمل نال، اپنے ہتھاں نال، اپنے پیراں نال شکر ادا کر اپنے رب دا۔ ہر حال کے اندر اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے، دل نال اپنے رب دا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ دل دے نال شکر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب دی ذات
شریک نہ بناوے دل دے اندر اگر وسطہ کھڑا ہوئے تے میری ذات اللہ دی ذات تیرے دل دے اندر ہوئے اے دل والا مکان ہے اے دل والا کوٹھا ہے اے دل والی بلڈنگ جڑی ہے نا اس بلڈنگ دے اندر ایک رب دی محبت ہونی چاہیے ایک رب دی ذات تے ایمان آنا چاہیے اور نہ میں تو اس منظر کو قرآن پاک کے اندر سمجھا دینا میرے سامنے 21واں پارہ ہے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت پہ کر دینا اللہ اکبر اللہ اے لقمان کوئی اللہ کا نبی نہیں بلکہ ایک اللہ کا ولی ہے اللہ اکبر اللہ لیکن اتنا شکر گزار ہے اتنا اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا ہے بندہ ہے اللہ نے لقمان دی اللہ کو قرآن چ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے اپنے نبی دے سینے اطہر نازل فرما دیتا ہے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں فرمایا والا قد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید مثل لقمان کو حکمت دیتی سی مثل لقمان کو حکمت دنائی دے کر دیتے سن لقمان بڑا دنا بندہ سی بڑا حکیم آدمی سی بڑا سمجھدار آدمی سی بڑا عقلمند آدمی سی اللہ اکبر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت دنائی اس واسطے دیتی ہے انشکر لی تاکہ میرا شکر ادا کرے تاکہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے اللہ اکبر اللہ فرمایا ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ اور جو بندہ شکر ادا کر دے اس بندے کو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس بندے کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں اگر نہ شکر کرتا رہو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ایک نقصان نہیں دے رہے تے فائدہ نہیں دے رہے فرمایا ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا شکر نہ بھی کرو تو میرا شکر ادا کرنے والے اور بڑی بڑی مخلوق کے پرندے بھی میرا شکر ادا کر رہے ہیں چرند بھی میرے شکر ادا کر رہے ہیں جماعات معدنیات فلکیات آسمان و زمین والے میرا شکر ادا کر رہے ہیں میرے سامنے سارا سورج بھی میرا موتی ہے چاند بھی میرا موتی ہے آسمان بھی میرا موتی ہے بہار خزاں موسم بہار بنا یہ سب کچھ میرے سامنے میرے اگے جھکے ہوئے میرے مدی نے میرے فرما بردار نے میرا شکر ادا کر رہے ہیں اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا میرا تنو فائدہ ہوئے گا اگر نہ شکر کرے گا میرا تنو نقصان ہو جائے گا میرا وبال تیرے ہوتے آئے گا آمنا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بلا لیا بالکل حضرت لقمان حکیم جب اس دنیا کو جان لگے نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی دی ہے اللہ نے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقمان حکیم وصیت کر رہے بیٹے کو اور دیگر یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے بیٹے اللہ نہ دیو کہ شکر ادا کرنا ہے اللہ نال نہ شکر نہیں کرنی اللہ کے نال کسی کو شریک نہیں بنانا تو مرتا مر جانی لیکن اپنے رب نال کسی کو شریک نہ بنانی لا تشرک باللہ نہ شرک کری اللہ کے نال ان الشرک لظلم عظیم یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو سجدے کرے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے نام دے چڑھاوے چڑھائے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو منگتا پیا ہوئے قبروں کے سامنے جا کے اپنا ہاتھ پھیلا لے مردیاں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا لے ہر جیویاں کے زندیاں کے سامنے ہاتھ پھیلا لے انہاں کو جا کے منگتا پیا ہوئے ماں فوق الاسباب قرآن پکار رہا ہوئے فرمایا ہے میرے بیٹے اللہ نہ شرک نہیں کرنا شرک نہیں کرنا ایک دل کا شکر ہو گیا ایک دل ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ بندہ کہ اللہ کی ذات کا شرک نہ کرے اور نمبر 2 اللہ دے اللہ کا ولی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر اے میرے بیٹے تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی لوگوں کو برائی کو منع کرتا رہی لوگوں کو نماز کی دعوت
جا رہا ہے جڑیاں تعریفاں اپنے رب نال ٹھکدیاں نے جڑیاں تعریفاں اپنے رب نال ٹھکدیاں نے جڑیاں تعریفاں اپنے رب دیاں ہونیاں چاہیدیاں نے وہ غیراں دیاں تعریفاں کر رہا ہوئے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں زبان نال اگر شکر ادا کرنے کی اپنے رب دا کرتا رہ جانے اور رب دل فرمایا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير اے میرے بیٹے اگر تم چلتا پیا ہے زمین تے آکڑ کے نہ چلی زمین تے تکبر کر کے نہ چلی اپنے عمل نال بھی رب دا شکر کر اپنی زبان نال بھی رب دا شکر کر اپنے دل نال بھی رب دا شکر کر اے شکر دی تین قسماں دیاں الشکر بالجنان الشکر باللسان الشکر بالارکان حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تینوں وسیلہ کی دیاں نے دل نال بھی شکر کرتے میری ذات اللہ کی ذات اور زبان نال شکر کرنا میری ذات ایک اللہ دا اور اگر اپنے عمل نال بھی شکر کرنا ہی تے اپنے رب دا کری اللہ کی ذات کو چھوڑ کے نہ دل دے اندر کسی اور نو جگہ دینی نہ اپنی زبان نال کسی اور دیاں وہ تعریفاں جڑیاں رب نال ٹھکدیاں نے وہ کسی اور دیاں تعریفاں نہ کری اور اگر اپنے پیروں نال چل کے جانی تے اللہ دے حضور جا کے سجدے کری اللہ دے گھر دے طواف کری اللہ دے گھر دے چکر لگانی صفا مروا دیاں سائیاں لگانی مصطفیٰ دے مینار دے عرفات دے چکر لگاتا رہ جانی اللہ دی ذات تو علاوہ جا کے قبراں تے طواف نہ کری اے تے جا کے قبراں تے طواف کردا ہے اے جا کے مجاور بن کے بیٹھ گیا قبروں تے جا کے چوکھٹ بن کے بیٹھ گیا اے جا کے قبروں نوں چکدا چپدا پیا ہوندا ہے اے جا کے قبر تے بڑا ہوا نیمن کھا رہا ہوندا ہے اے جا کے اوتھے لکڑ نوں استعمال کر رہا ہوندا ہے کہ یہ دے اندر تبرک ہے اے دے اندر برکت ہے برکت دینے والا کون برکتاں دینے والا کون ہے اس واسطے شکر کر دے رب دا کر ذکر کر دے رب دا کر اللہ دا قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اے میرے سامنے دوسرا کار ہے اور سورۃ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 153 اللہ دا قرآن کہتا ہے فذکرونی اذکرکم تساں منوں یاد کرو گے میں تانوں یاد کراں گا تساں میرا ذکر کرو گے میں تہاڈا ذکر کراں گا تساں مینوں یاد رکھو گے میں تانوں یاد رکھاں گا تساں زمین تے بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے میں عرش بریت تے بیٹھ کے فرشتیاں تے تہاڈا ذکر کراں گا تساں زمین تے کرو گے میں عرش بریت تے کراں گا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون اور میرا شکر بھی کر اے مانگے دیواسیوں کی بات کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا شکر سبحان معلوم ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اولا ذکر زبان نال بھی کرے تو نماز بھی پڑھتا پیا ہوئے نماز پڑھنے نال رب کا شکر ہو جاتا ہے اللہ نے حضور نام کے سجدے کیتا کر اللہ نے جوانی دیتی ہے اللہ نے دولت دیتی ہے اللہ نے مال دیتا ہے اللہ نے وقت دیتا ہے کہ پھر اس وقت روزانہ نہ کر اللہ نے حضور سجدے کر اللہ نے حضور آ کے شکر ادا کر ہاں تو اللہ نے حضور تو آ کے شکر کر دے دا ذکر کر ادھر اللہ نے ہمیں کا استعمال بھی کرنا ہے اللہ کا کھا کے کہ تو آرام کی نیند سو جانا ہے نماز کوئی نہیں فرض کوئی نہیں زکات کوئی نہیں روزے کوئی نہیں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں اللہ کا ذکر قرآن نال بھی ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کیتا کر نماز پڑھیا کر اور آ کے اللہ کو یاد کیتا کر اللہ کے سامنے دعا بھی کیتا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ منو ذکر کرنے دی توفیق عطا کر و شکرک اور منو شکر ادا کرنے دی توفیق عطا کر و حسن عبادتک اور میری عبادت کو اچھا بنا دے اللہ اکبر موضوع بڑا وسیع ہے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑا ہی جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے بلکہ اللہ جتنے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کر دے اگے جا کے اللہ شکوہ رکھ دے کہ میرا شکر کیوں نہ کر دے میری نعمتیں کھا رہے ہو شکر کیوں نہ کر دے میری نعمتیں استعمال کر رہے ہو آپ شکر کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور سجدہ کیتا ہے ہر چیز کا شکر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے مال دیتا ہے ان کا شکر ہے کہ کوئی راستے خرچ کیتا جائے اللہ تعالیٰ نے زبان دیتی ہے کہ شکر ہے کہ زبان کا تعریف ہم کو نہیں دیا جان
خیروں دی تعریفاں کیتیاں جان اللہ نے صحت تندرستی دتی ہے کہ اپنی صحت نو اپنی جوانی نو اپنی طاقت نو اس اپنی ہمت نو وہ دین دے کماں دے اندر صرف کرتا جائے اللہ تعالی نے جو انعام کیتے تھے اللہ نے آنکھ دتی آنکھ نو صحیح استعمال کیتا جائے اللہ نے زبان دتی زبان نو صحیح استعمال کیتا جائے اللہ نے پاؤں دیتے انہاں نال صحیح استعمال کر کے اللہ دے حضور سجدے کیتے جان یہ وہ شکر ہے اگر بندہ اس چیز نو وہ دے اصل ماخذ تو ہٹا کے کسی غیر جگہ کے وہ دے اصل محل تو ہٹا کے غیر محل کے پر استعمال کرے یہ نہ شکریہ نہ قدریہ اللہ تعالیٰ سب اپنا ذاکر شاکر بنائے آخر دعوانا